بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 14واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ کوہ صفا کی پرسوز پکار اور ابو لہب کی شرانگیزی۔ نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں پیارے نبی انفرادی طور پر دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کسی سے نہ ڈریں بلکہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کریں اور نہ ڈر ہو کر رب کا پیغام سنائیں، اور یہ کام پہلے اپنے بھائی بندوں سے شروع کریں، اور اگر کچھ نادان نہ مانے تو ذرا بھی پرواہ نہ کریں۔ ناظرین اکرام، یہ حکم پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ ہر وقت گھر ہی میں پڑے رہتے اور سوچا کرتے کہ کیا کریں اور کس طرح اہل خاندان کو سمجھائیں۔ یہ بات ایسی نہ تھی کہ یوں ہی چھپی رہتی۔ چند ہی دنوں میں سارے عزیزوں رشتہ داروں میں پھیل گئی اور ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ پھوپھیوں نے سنا تو وہ بہت ڈریں اور گھبرائیں کہ محمد بیمار تو نہیں پڑ گئے یا کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گھر گئے۔ چنانچہ وہ سب آپ کے پاس آئیں اور بولیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کیا حال ہے؟ گھر سے نکلنا تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بتاؤں پھوپھی جان، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور میں اس سے دبا جا رہا ہوں۔ دیکھو پھوپھی جان، ایک طرف تو ہمارے بھائی بندے خدا کو مانتے ہیں اور دوسری طرف وہ بتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ کیا اس طرح وہ خدا کو راضی کر لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو تباہی کے لچھن ہیں۔ چنانچہ خدا کا حکم ہے کہ میں انہیں ہوشیار کروں اور ان سے کہوں کہ اپنی حرکتیں چھوڑ دیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ دل میں آتا ہے کہ سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ ناظرین اکرام، پھوپھیوں نے کہا، کیا حرج ہے، کر ڈالو دعوت، لیکن دیکھو چچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری باتیں نہیں سنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا اور تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا۔ اوروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی بلایا، حالانکہ پھوپھیوں نے منع کیا تھا اور خود آپ بھی جانتے تھے کہ وہ آپ کا سخت دشمن ہے، ہر بات سے جلتا ہے اور مخالفت کے لیے ہر آن تیار رہتا ہے۔ دعوت میں بہت سے لوگ آئے، سب کھانے پینے میں شریک ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے اور سبھی رشتہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے کہ لوگ کھا پی چکے تو اپنی بات کہیں اور سب کو دین کی دعوت دیں۔ ناظرین کرام، ابو لہب نے سوچا، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد کو گھیریں۔ اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور ایک نیا دین گھڑ لیا ہے، اس پر اسے کچھ ڈرائیں دھمکائیں۔ اتفاق سے عزیزوں میں سارے لوگ موجود ہیں، خوب بات بنے گی۔ چنانچہ یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا ہوا، بولا، محمد، یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ چچیرے بھائی ہیں۔ دیکھو تم وہی راگ الاپو جو ان کو بھلا لگے۔ یہ جو کچھ دنوں سے تمہارا سر پھر گیا ہے، کہتے ہو کہ باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکلا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اس طرح کی باتیں اچھی نہیں۔ تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ۔ ہاں، یہ بھی یاد رہے کہ سارے عرب کے مقابلہ میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں۔ اب اگر تم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا کہ پکڑ کر تمہیں قید میں ڈال لیں۔ یہ ان کو گوارا ہے، پر یہ بات ان کو گوارا نہیں کہ سارا عرب تم پر پل پڑے اور پھر تمہاری قریش قوم بھی انہی کا ساتھ دے۔
ناظرین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کہ کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں اور ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور بتائیں کہ ان میں کیا کیا برائیاں ہیں، لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہ دیا۔ وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پھر بولا، یہ تو بخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا انتظار کیوں ہے کہ دوسرے پکڑیں کہ اس وقت تم بہت بڑی زحمت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر حوالہ کر دو گے تو ذلیل اور ہمیشہ کے لیے بدنام ہوگے، اور اگر اس کی حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، وہ بھی وہاں موجود تھیں۔ یہ سب سن کر وہ بے تاب ہو گئیں، بولی، میرے بھائی، تجھ کو شرم نہیں آتی کہ بھتیجے کی مخالفت کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، جاننے والے تو ایک زمانہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ آل مطلب میں ایک نبی ہوگا، سن لے وہ نبی یہی ہے۔ اس پر ابو لہب زور کا قہقہ لگاتے ہوئے بولا، تمہارا کیا؟ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لیں اور گھر میں بیٹھی رہیں۔ اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور پھر دوسرے قبیلوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چیونٹیوں کی طرح مسل کے رکھ دیں گے۔ لیکن پھر ابو طالب بولے کہ جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ابو لہب نے کہا، بھائیو چلو یہاں سے نکل چلو، اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ سب اٹھ کر چل دیے اور آپ دل کی بات دل ہی میں لیے رہ گئے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا اور خاندان والوں کو دوبارہ کھانے پر بلایا۔ پھر جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا، فرمایا، میرے عزیزو، میں اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا، خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں پر تم سے نہیں بول سکتا، اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں پر تم کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سن لو، عرب میں کوئی بھی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا، میں تمہارے پاس دونوں جہان کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے کہ میں تم کو اسی کی طرف بلاؤں، ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھے؟ پھر آپ خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہروں کو تکنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کس نے حق کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ لیکن کسی کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی، ہر ایک کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ معزز ناظرین، ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا، بدن بھی کچھ یوں ہی سا، چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، مگر تھا بہت بہادر، بڑی ہمت والا۔ نام اس کا علی تھا۔ اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول، میں ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ناظرین اکرام، کتنا عجیب و غریب منظر تھا یہ۔ اس لڑکے کی یہ باتیں سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور خاموش فضا قہقوں کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ پھر وہ چوٹ کرتے ہوئے بولے، کیوں ابو طالب، اب بھتیجے کی پیروی کرو گے یا بیٹے کی؟ اس طرح دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ مگر اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہ ہوئے اور پورے ولولہ سے کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور درد بھری آواز سے چیخے، قریشی بھائیو، قریشی بھائیو۔ پھر کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہوئے اور بے تابی سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا آپ لوگ یہ تو بتائیں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا آپ یقین کرو گے؟
لوگوں نے کہا ہاں ہاں ضرور، نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو کبھی جھوٹی بات سنی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے عزیزو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں اسے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس پہاڑ کی دوسری طرف۔ قریشی بھائیو، خدا کی ناراضگی سے بچو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا اور تم کو اس نے آگ میں جھونکنا چاہا تو میں نہیں بچا سکوں گا۔ آگ سے بچنے کی تو بس ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور میرے رسول ہونے کا اقرار کر لو۔ ناظرین کرام، یہ سننا تھا کہ ابو جہل کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا جیسے لال انگارہ۔ چنانچہ فوراً وہ تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، ناس ہو تیرا، تو نے اسی لیے بلایا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ سناٹے میں آ گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہے اور آپ لوگوں کو تقریر کر سکیں، ان کو سچے دین کی دعوت دے سکیں اور ان کو رب کا پیغام سنا سکیں۔ لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا، اس کا انداز اور سخت ہو گیا اور وہ آپ کو جلی کٹی سناتا رہا۔ معزز ناظرین، آخر لوگ وہاں سے بھی چل دیے، لیکن اب بھی ان میں وہی باتیں تھیں۔ کوئی کہتا بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے، کوئی کہتا وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو ہم دیکھ سکیں نہ سن سکیں، اور کوئی کہتا جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا ہماری بھی کیوں نہیں کرا دیتا۔ ناظرین کرام، اسلام کی آواز اٹھاتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ پیروکاروں کو لے کر اپنے گھر آ جاتے یا ارقم کے یہاں چلے جاتے۔ وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے، جو پڑھے ہوئے نہیں تھے ان سے کئی بار سنتے کہ ان کو خوب یاد ہو جائیں، اور جو پڑھے لکھے ہوتے وہ آیتوں کو لکھ لیتے، پھر خود یاد کرتے، بال بچوں کو یاد کراتے اور دوسرے نو مسلموں کو یاد کراتے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا اور مسلمان بڑھتے رہے، مگر مشرکین اسے یوں ہی ہنسی مذاق پر ٹالتے رہے۔ یہ ایک سنجیدہ خطرہ ہے، مشرکین مکہ یہ بات ماننے کو بھی تیار نہ تھے۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ تو دیوانے ہیں، ان سے کون الجھے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ محمد کے پیچھے دیوانے ہیں اور اسی رو میں اپنا دین بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، مگر یہ ساتھ نبھنے والا نہیں۔ صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح اڑ جائیں گے اور دیر سویر قومی دین ہی کی پناہ لیں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز کچھ مشرک کعبہ میں تھے اور مورتیوں کو سجدہ کر رہے تھے کہ اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ سے یہ حالت دیکھی نہ گئی اور ان پر بڑا ترس آیا۔ دل میں خیال آیا کہ اس کام سے کس طرح روکا جائے اور انہیں اس ذلت سے کیسے بچایا جائے۔ چنانچہ فرمایا، اہل قریش، تم تو دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بالکل ہٹ گئے ہو۔ تم ان حقیر مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہو، بتاؤ تو اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشرکوں پر یہ بات بہت گراں گزری اور وہ بحث و مباحثہ پر تل گئے۔ بولے، کوئی ہم مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں، اصل میں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے، یہ تو بس بیچ میں واسطہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری بات مانو، اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا۔ معزز ناظرین، یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے اور آپس میں بولے کہ اس کی باتیں سنتے سنتے تو کلیجہ پک گیا ہے، آخر کب تک برداشت کیا جائے، ہم چپ کیا رہے کہ یہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گیا۔
اتنا کہ ہماری عقلوں پر چوٹیں کرنے لگا اور ہمارے آباء و اجداد تک کو گمراہ کہنے لگا، اور اب تو یہ ہمارے دیوتاؤں کو بھی نہیں بخشتا۔ اچھا، تو اب تو ہم بالکل نہیں گوارا کریں گے، ایک دم نہیں کریں گے۔ پھر وہ سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں بالکل سرخ تھیں اور سینے کھول رہے تھے۔ اب جہاں دیکھیے آپ ہی موضوع گفتگو تھے، کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی ڈرانے اور دھمکانے میں مصروف تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 14واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 13واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔